آیت نمبر 10 11 12 13 14 اور 15 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَّتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے، ایسے ہی ہم اس ہنسی کو ان مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا۔ اس آیت کریمہ اور اس کے بعد والی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جاہلانہ باتیں کی اور آپ علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ سے پہلے سابقہ امتوں میں ہم نے رسول بھیجے، اور ان کے لوگ آپس میں ان کے لوگوں کے پاس جو بھی رسول آتا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کفار کی اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ یہ روشیں سابقہ زمانوں سے چلی آ رہی ہیں، لہذا اے محبوب آپ بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر فرمائیں۔ فرمایا کذالک، ایسے ہی معنی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ امتوں کے دلوں میں کفر، تکذیب اور استہزاء داخل کر دیا تھا، ایسے ہی مکہ کے مشرکین کے دلوں میں بھی ہم یہ داخل کر دیں گے۔ آگے فرمایا لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا کہ وہ انبیاء کرام کی تکذیب کر کے عذاب الہی سے ہلاک ہوئے۔ یہی حال ان کفار کا بھی ہونا ہے، تو انہیں عذاب الہی سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہ ورنہ جس طرح پہلے انبیاء کی امتوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل آیا، تو فرمایا اے محبوب ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ اور اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیتے تاکہ وہ دن کے وقت اس میں چڑھ جاتے، جب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نگاہوں کو بند کر دیا گیا، بلکہ ہم ایسی قوم ہیں جن پر جادو کیا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جس طرح کفار مکہ نے آپ علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، یا آپ علیہ السلام ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نعوذ باللہ سر کی آنکھوں سے کیوں نہیں کرواتے کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، یا کوئی فرشتہ آ کر ہمیں آپ علیہ السلام کی باتوں کے بارے میں بتائے تاکہ آپ کی تصدیق ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اگر ان کفار کے لیے ہم آسمان کا دروازہ کھول دیں، یہ آسمان کے اوپر چڑھیں، آسمان کے اندر داخل ہوں، پھر زمین پر آئیں، فرمایا تب بھی یہ آپ کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ یہ یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا، یا ہم پر نعوذ باللہ جادو کر دیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا یہ کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ یہ برج 7 سیاروں کی منزلیں ہیں، اور ان برجوں کی تعداد 12 ہیں۔ جو آسمان پر ستارے ہیں جن کی تعداد 12 ہے، ایک کا نام حمل ہے، دوسرے کا نام ثور ہے، تیسرے کا نام جوزا ہے، اور ایک کا نام سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلوا، حوت۔ مریخ کے برج میں حمل اور عقرب ہیں، اسی طرح زہرہ کے سور اور میزان، عطارد کے جوزا اور سنبلہ، چاند کا سرطان، سورج کا اسد، مشتری کے قوس، حوت اور زحل، یہ تمام کے تمام برج ان کے اندر داخل ہیں۔ یہ ایک ستاروں کا علم ہے جو ہے لوگ جانتے ہیں، ہر بندے کی سمجھ میں یہ علم نہیں آتا۔ یہ پورے کا پورا نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے اندر ان ستاروں کے ذریعے رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی اس کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسے ہم نے دیکھنے والوں کے لیے راستہ کیا، یعنی ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے راستہ کیا تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے اللہ تعالیٰ کی واحد
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے پر استدلال کریں اور جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اس کو شکل اور صورت عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ان قدرتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔